میرے پیارے کسان بھائیوں، بزرگوں، رانا تنویر صاحب، آنریبل منسٹرز، پارلیمنٹیرینز، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو، میرے تمام کسان بھائیوں کو جو یہاں تشریف رکھتے ہیں، میرے بزرگوں کو، سب کو مبارک ہو پاکستان کی فتح۔ جو آپریشن ہم نے کیا، جو جنگ ہم نے لڑی، بنیان المرصوص، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار، یہ قرآن پاک میں سے ہے۔ اور جس طرح ہماری پوری قوم نے، چاہے وہ بزرگ ہوں، نوجوان ہوں، خواتین ہوں، بچے ہوں، جس طرح پوری قوم نے واقعی ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس ملک کی سلامتی میں اپنا حصہ ڈالا، افواج پاکستان کی جو سپورٹ تھی اس میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا، مجھے اس قوم پر بہت فخر ہے۔ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور کیونکہ میرے یہ کسان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، جیسے عاشق نے کہا کہ رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن زمین پہ ہمارے لیے جو رزق کا ذریعہ بنتے ہیں، جو رزق کے لیے محنت کرتے ہیں، چاہے وہ روٹی ہو، وہ سبزیاں ہوں، وہ کچھ بھی ہو، وہ میرے یہ بھائی بیٹھے ہیں جن کے ہاتھوں کی محنت، جن کی جو پسینے کی کمائی ہے، اس سے پورا پاکستان جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، رزق کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ ملک ہے تو یہ زمینیں ہیں، یہ ملک ہے تو یہ خوشحالی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو تا قیامت سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے بطور قوم کہ ہم جب بھی اپنے ملک کی بات آئے تو ہمارے درمیان نہ کوئی اختلاف ہو، نہ کوئی نفرت ہو۔ نفرت کی سیاست نے ویسے بھی اس ملک کو کچھ نہیں دیا۔ اب نفرت کی سیاست ختم ہوئی ہے تو آپ دیکھو کہ ملک کتنا ترقی کر رہا ہے۔ میں نے کل بھی یہ بات کی تھی، میں آج بھی یہ بات کہنا چاہتی ہوں۔ کبھی یہ جو بنیان المرصوص میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے، ہمارے بارے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک چھوٹا ملک ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کے سیاسی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی جو معیشت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ہمارے بارے میں یہی باتیں ہو رہی تھیں۔ لیکن اس ملک نے جس طرح دشمن کو دھول چٹائی، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی بدنیت لوگوں پہ نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی تقسیم کرنے اور تقسیم ہونے والوں کے لیے نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد کبھی بھی ایسے قوم پہ نہیں آتی جو قوم اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر نہ ہو، لائل نہ ہو۔ تو مجھے یہ کہنے میں خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پاکستان کی جو قیادت ہے، چاہے وہ سیاسی قیادت ہو، نواز شریف صاحب ہوں، شہباز شریف صاحب ہوں، یا وہ ہماری عسکری قیادت ہو، اور چاہے وہ ہماری قوم ہو، ہمارا میڈیا ہو، سب ماشاءاللہ ایک ان کی نیت تھی، اچھی نیت تھی، ملک کی سلامتی کے لیے سب نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ تو آپ کے آج کسان بھائی جو یہاں پر میرے ساتھ بیٹھے ہیں، میں ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، پنجاب کے عوام کی طرف سے، میں اپنی سیاسی اور فوجی قیادت کو اور اپنے افواج پاکستان کے ہر آفیسر کو، ہر جوان کو، چاہے وہ کوئی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے ہو، پولیس ہو، رینجرز ہوں، سول ڈیفنس ہو، میں سب کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتی ہوں۔ ہمیں آپ سب پر بہت فخر ہے۔ اور میرے بھائیوں، بزرگوں، یہ صرف سرحدوں کی جنگ نہیں تھی،
یہ نظریات کی جنگ تھی, یہ جذبوں کی جنگ تھی, جس میں پاکستان نے سب کو پچھاڑ دیا الحمدللہ. اور آج وہ دنیا جو کہتی تھی پاکستان کی اکانومی ڈوب جائے گی, اللہ نہ کرے, پاکستان کی اکانومی ڈیفالٹ کر جائے گی, آج وہ دنیا کے اخبار, دنیا کے جریدے کیا لکھ رہے ہیں. میں یہ آپ کو بات کہنا چاہتی ہوں, آپ کو بتانا چاہتی ہوں, تاکہ آپ کا جو اس ملک کے ساتھ آپ کی جو محبت ہے اس میں اضافہ ہو, اس ملک میں جو آپ کی امید ہے اس میں اضافہ ہو. وہ تمام دنیا جس نے یہ کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا, اللہ نہ کرے پاکستان شری لنکا بن جائے گا, آج وہ کیا لکھ رہے ہیں؟ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک منی میریکل ہے, جس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکانومی آج ایک معجزہ بن گئی ہے. اور یہ معجزے سے کم نہیں ہے کہ 40% پہ مہنگائی پہنچی ہوئی تھی, آج 0% پہ مہنگائی آ گئی ہے. اور یہ کوئی جو فگرز کی بات نہیں ہے, یہ ارتھمیٹک کی, میتھمیٹکس کی بات نہیں ہے. میں پرسوں لاہور کا دورہ کر رہی تھی, تو ایک سبزی کی دکان پہ میں اتر گئی, تو وہ چھوٹی سی سبزی کی دکان تھی, تو وہاں ایک خاتون کو میں نے پوچھا سبزی لینے کے لیے, لیکن خود ہی کہنے لگیں کہ پچھلے کئی سال سبزیاں اتنی مہنگی ہو گئی تھیں کہ ہمارا کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا. اور آج جب میں نے وہاں پر ریٹ پتہ کیے تو پیاز جو ہے وہ 50 روپے کلو تھا. جب میں آئی چیف منسٹر بنی, پنجاب میں پیاز جو ہے وہ 300 روپے کلو تھا, آج 50 روپے کلو تھا. ٹماٹر 50 روپے کلو تھا, اور باقی سبزیاں اس سے بھی کم تھیں. تو مجھے وہ خاتون کہنے لگی کہ کم از کم آج ہم سبزیاں جو ہیں وہ سستی ہو گئی ہیں, تو ہمارے گھر والے جو ہیں اور ہم جو ہیں وہ کھانا اچھے طریقے سے کھا لیتے ہیں, اچھا کھانا کھا لیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اور آپ دیکھیں کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر کے کمی لا رہے ہیں. جو بجلی کے اتنے زیادہ بل آتے تھے پچھلے کئی سال, کیونکہ نااہل حکومت تھی یہاں پر, تو جتنے بجلی کے بلوں میں جو ہوش ربا اضافہ ہوا, شہباز شریف صاحب, جب ایک دفعہ مہنگائی بڑھ جاتی ہے اس کو کم کرنا آسان کام نہیں ہے. کبھی دیکھنے میں نہیں آیا, کبھی سننے میں نہیں آیا, لیکن شہباز شریف صاحب کی دن رات محنت میں آپ دیکھیں بجلی کی جو قیمتیں وہ بھی کم ہو رہی ہیں, اور کم ہوتی جا رہی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ آپ کو بجلی کے بل بھی کم آئیں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ پاکستان میں پیسہ نہ بھیجیں. لوگوں نے ان کی بات پہ کان نہیں دھرا, اور ریکارڈ ترسیلات, ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان کے اندر. اور ہمارے جو فارن ریزروز ہیں وہ $1 بلین وہ بھی ادھار کا وہاں پہنچ گئے تھے, اور آج دیکھو ماشاءاللہ روز بروز اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ جب, اور یہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی ہے, نیک نیت سے اپنے ملک کی خدمت کرنے کی ایک کوشش جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ مدد کر رہا ہے, اس کی بڑی رحمت ہو رہی ہے پاکستان کے اوپر. اور اس جنگ کی فتح کے بعد, اس عظیم فتح کے بعد, آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی ہے کہ پاکستان نہ صرف ایک مضبوط بلکہ طاقتور ملک کے طور پہ وہ ابھر رہا ہے الحمدللہ. اور جو کئی ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں ترکی شامل ہے, چائنا شامل ہے, اور کچھ وسطی ایشیا کے ملک شامل ہیں, سینٹرل ایشین سٹیٹس, انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ جس طرح وہ کھڑے ہوئے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, یہ بھی ہماری ایک بہت بڑی تاریخی فتح ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. میں ان تمام 1000 کسانوں کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں دل کی گہرائیوں سے, جنہوں نے تاریخی گندم کی فصل اگا کر آج جن کو یہ بالکل مفت ٹریکٹرز جو ہیں وہ 1000 کسانوں کو مل رہے ہیں. اور میں نے ابھی جن کسان بھائیوں کو ٹریکٹرز دیے ہیں, میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کے پاس پہلے ٹریکٹر تھا؟ کہتے نہیں, پہلے ٹریکٹر نہیں تھا, کرائے پہ لیتے تھے, اور خواب تھا کہ اپنا ٹریکٹر ہو. تو آپ سب کو بہت بہت, اپنا ٹریکٹر, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو. اس کے علاوہ یہ تو 1000 فری ٹریکٹر ہیں جو آپ کو انعام کے طور پہ ملے ہیں کہ آپ نے ریکارڈ گندم اگائی ہے, لیکن
بہت پروپیگنڈا کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ نے، حکومت پنجاب نے اس دفعہ گندم نہیں خریدی تو کسان رل گیا، کسان ایسا ہو گیا. آپ کے اور میرے درمیان جو ہے دوریاں پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن وہ سب ناکام ہوئی. اور کیوں ناکام ہوئی؟ اس لیے ناکام ہوئی کہ میرے جو کسان بھائی ہیں، میرے جو کسان بزرگ ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. وہ نہ صرف دیکھ رہے ہیں، جو ہمارا تاریخی کسان پیکج ہے، جو کسانوں کے لیے ہم نے اقدامات اٹھائے ہیں حکومت پنجاب نے، ان سے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، ان سے وہ مستفید ہو رہے ہیں. تو انہوں نے یہ اس پروپیگنڈا پہ کان نہیں دھرے. پوری کوشش تھی ہمارے مخالفین کی کہ سڑکوں پہ کسان کو لے آئیں اور احتجاج کرائیں، لیکن میں شاباش دیتی ہوں اپنے تمام کسان بھائیوں کو کہ وہ کسی کے پروپیگنڈا کا شکار نہیں ہوئے. میں آج بھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، میں نے آپ کو کہا تھا، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ اپنی فصل بے دھڑک ہو کے اگائیں، میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی. تو الحمدللہ آج آٹے کی قیمت بڑھائے بغیر میں نے کسان کو ڈائریکٹ سبسڈی دی ہے. سپورٹ پرائس جو ہے، بجائے اس کے میں کہہ دوں کہ 5,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے، 4,000 روپیہ سپورٹ پرائس ہے. میں اپنے کسان بھائیوں کو یہ بات سمجھانا چاہتی ہوں، عرض کرنا چاہتی ہوں، کہنا چاہتی ہوں کہ جب گندم کی قیمت بڑھتی ہے تو آٹے کی قیمت بڑھتی ہے. جب آٹے کی قیمت بڑھتی ہے تو پورے ملک کے اندر مہنگائی کا ایک طوفان آ جاتا ہے. اس دن میں آٹے کی دکان پہ اتری، آٹے کی قیمت میں نے چیک کی، 650 روپیہ جو ہے وہ 10 کلو کا تھا. غریب صرف آٹا اور روٹی کھاتا ہے. تو اگر وہ روٹی ان کے لیے مہنگی ہو جائے 12-13 کروڑ عوام کے لیے، جن کے 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 بچے ہیں، خاندان کے افراد ہیں، محنت کش جو ہیں، وہ مشکل سے اپنی بچوں کی روٹی پوری کرتے تھے، اور اب ان سے روٹی بھی پوری نہیں ہو رہی تھی. اب آٹا سستا ہوا ہے تو کم از کم لوگ اپنے بچوں کا، اپنے خاندان کا اپنا پیٹ بھر کے سوتے ہیں، کم از کم 2 وقت کی روٹی وہ آرام سے کھاتے ہیں. تو مجھے یہ بہت سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں. میرا بس چلے تو میں ہر کسان بھائی کو جو ہے وہ ان کے قدموں میں رکھ دوں سارا کچھ، لیکن مجھے یہ بھی کرنا پڑتا ہے. مجھے اپنے لوگوں کے لیے آٹا اور روٹی کو سستا رکھنا ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی بھوکے پیٹ سوئے پنجاب کے اندر. تو میری یہ مجبوری بھی ہے، مجھے یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے. اس لیے میں جو 12 ایکڑ اور اس سے کم کے گندم کے کاشتکار ہیں، ان کو میں 5,000 روپیہ فی ایکڑ کسان کارڈ کے تھرو ان کے گھروں تک پہنچا رہی ہوں. اور یہ سپورٹ پرائس ہے جس کے اندر کوئی درمیان میں کوئی آڑتی نہیں ہے، کوئی مڈل مین نہیں ہے. یہ ڈائریکٹ کسان کو جا رہا ہے. جس نے 10 ایکڑ گندم اگائی ہے اس کو 50,000 روپیہ آج سے مل رہا ہے. جس نے 12 ایکڑ گندم لگائی ہے اس کو میری طرف سے 60,000 روپیہ جو ہے وہ مل رہا ہے. اور یہ میری ایک حقیر سی کوشش ہے تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ حکومت پنجاب کو، وزیر اعلیٰ پنجاب کو، مریم نواز شریف کو آپ کا احساس ہے. یہ میری طرف سے ایک چھوٹا سا حقیر سا تحفہ ہے اپنے کسان بھائیوں کے لیے. نواز شریف صاحب ہمیں ہمیشہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ جو کسان کے لیے آپ کرو وہ ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے. وہ جو آپ کے درمیان میں آڑتی ہوتا ہے، مڈل مین ہوتا ہے، اس کو نہیں ملنا چاہیے، ڈائریکٹ کسان کو ملنا چاہیے. اس لیے یہ ڈائریکٹ آپ کو مل رہا ہے. اور ایک پورٹل ہے جس پہ آپ نے اپلائی کیا ہے، 80,000 اپلیکیشنز آئی ہیں. لیکن میں نے عاشق کو کہا، ساہو صاحب کو میں نے کہا جو سیکرٹری ایگریکلچر ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ جو بھی کسان کارڈ ہیں، آج ماشاءاللہ 6 لاکھ کے قریب ہمارے کسان کارڈ مل چکے ہیں لوگوں کو، اور اس سے کسان مستفید ہو چکے ہیں، وہ بھی 12 ایکڑ اور اس سے کم کے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ سب کو جانا چاہیے یہ 5,000 روپیہ فی ایکڑ. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ یہ سبسڈی کی رقم، یہ جو گندم سپورٹ کی رقم ہے 5,000 روپیہ فی ایکڑ، اگر اس میں آپ کسان کارڈ ہولڈر نہیں ہیں لیکن اس مدد کے، اس سبسڈی کے مستحق ہیں، تو آپ حکومت پنجاب کے پورٹل پہ ضرور اس کو لکھیں. اور وہ کسان بھائی جو پورٹل استعمال نہیں کر سکتے، میں نے ابھی عاشق کو کہا ہے کہ وہ ایک جو ہیلپ لائن ہے اور ایک SMS سسٹم ہے، وہ آپ سب کو آتا ہے ماشاءاللہ.
تو میں نے کہا کہ وہ SMS سسٹم لانچ کریں. جو یہ مدد چاہتا ہے, یہ سپورٹ پرائس چاہتا ہے, یہ سبسڈی چاہتا ہے, وہ مجھے لکھ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سبسڈی اس کو دیں گے. اس کے علاوہ آج ایک اور اسکیم میں اناؤنس کرنے جا رہی ہوں جس کو ہم فوراً شروع کر رہے ہیں. آپ کے جو ٹیوبویلز کی سولرائزیشن ہے, اگر آپ کو عاشق مجھے وہ جو KVs ہیں 3, 10, 15 and 20, جو 10 KV کا آپ کا سولر کا سسٹم ہے, اس میں آپ کو 95% سبسڈی ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ 5,50,000 کا ہے, اس میں 5 لاکھ روپیہ ہم دے رہے ہیں تاکہ آپ کے بجلی کے بلوں سے, ڈیزل سے وہ آپ کی جان چھوٹے. وہ ہم دے رہے ہیں. جو 15 KV کا ہے وہ تقریباً 6-6.5 لاکھ کا ہے, اس میں بھی 90% سبسڈی ہم دے رہے ہیں. اور جو 20 KV کا ہے وہ تقریباً 9 لاکھ 9.5 لاکھ کا ہے, 10 لاکھ کا, اس میں بھی 90% سبسڈی جو ہے وہ ہم دے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو میری پوری کوشش یہ ہے کہ نہ صرف آپ کا بیج سستا ہو, آپ کی کھاد سستی ہو, آپ کا پیسٹیسائیڈ سستا ہو, بلکہ آپ کو جو یہ ٹیوب ویلز کے اتنے بلز آتے ہیں, یہ آپ کو ڈیزل کا اتنا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے, وہ سارا ہم کم کریں تاکہ آپ کو پروفٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو. اور یہ بھی مجھے بہت خوشی ہے, جب میں کسان کارڈ بنا رہی تھی تو ہم 1.5 لاکھ روپیہ فی فصل فی کراپ جو ہے وہ کسانوں کو دینے لگے تھے. تو مجھے لوگوں نے کہا کہ یہ نہ دیں, وہ سود فری قرضہ تھا, لوگوں نے واپس نہیں کرنا. تو میں نے کہا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ لوگ واپس نہ کریں. کسان بھائی کیونکہ غیرت والے ہیں, محنت کر کے کماتے ہیں, محنت کر کے خود بھی کھاتے ہیں, ہمیں بھی کھلاتے ہیں, تو وہ ضرور یہ پیسے واپس کریں گے. تو آج جو تقریباً 6 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ گیا ہے, 85% نے اپنی رقم جو ہے وہ واپس کی ہے ماشاءاللہ. اسی طرح جو گرین ٹریکٹرز ہم نے دیے ہیں, 9,500 ٹریکٹرز کسان بھائیوں کو مل چکے ہیں. 10 لاکھ روپے فی ٹریکٹر سبسڈی ہے. اور اس سال 25-26 میں ہم 20,000 اور ٹریکٹرز جو ہیں وہ دینے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. اتنے ٹریکٹرز ہو گئے تھے کہ جو لوگ ٹریکٹر بنانے والی فیکٹریز ہیں, کمپنیز ہیں, ان کو مشکل پڑ گئی ہے. اب وہ ہمیں 100 200 ٹریکٹرز کر کے جو ہمیں وہ دے رہے ہیں, کیونکہ کاروبار بند پڑا تھا. اب یہ خود ہی دیکھ لو کہ آخری مرتبہ آپ کو ٹریکٹر کب ملا ہوگا. آخری مرتبہ آپ کو ٹریکٹر ملا ہوگا جب نواز شریف صاحب کی حکومت تھی, اور اب آپ کو کئی سال کے بعد ٹریکٹر تب ملا ہے جب نواز شریف کی حکومت ہے. اس کے علاوہ ہم نے آپ کو سپر سیڈرز بھی دیے ہیں. اور پہلی مرتبہ جو ہمیشہ سنتے ہیں کہ جب گندم لگانے کا موسم آتا ہے, بیج بھی مہنگا ہو جاتا ہے, پیسٹیسائیڈ بھی مہنگی ہو جاتی ہے, DAP بھی مہنگی ہو جاتی ہے, کھاد بھی مہنگی ہو جاتی ہے. یہ پہلا سال تھا میرا خیال ہے کئی دہائیوں کے بعد کہ نہ صرف آپ کو مناسب داموں پر 6,000 روپے کی بھی بوری لوگوں نے لی ہے, 4,000 کے قریب آپ کو کھاد ملی ہے. اور کھاد پہلی بار بلیک میں نہیں بکی, شارٹیج نہیں ہوئی. اس کی جس طرح سے بلیک میلنگ کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تھا, پہلی مرتبہ سب کو کھاد ملی ہے بغیر شارٹیج کے, بغیر جو ہے وہ بلیک میں بکے ہوئے, اور سب کو مناسب قیمتوں پہ جو ہے وہ ملی ہے فرٹیلائزر جو ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ یہ جو آج ہم نے کسان بھائیوں کے لیے جن بھی اقدامات کو ہم کر رہے ہیں, ایگریکلچر مالز بن رہے ہیں تاکہ ایک چھت کے نیچے آپ کو تمام سہولیات جو ہیں, جو آپ کو اپنے زمین کی تیاری سے لے کے فصل کی کٹائی تک آپ کو جو بھی سہولیات چاہیے وہ آپ کو ایک چھت کے نیچے ملیں. ماشاءاللہ بہت سارے ایگریکلچر مالز جو ہیں وہ اب تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں. آپ ایک دفعہ اس مال میں انٹر ہوں گے, آپ کو وہ تمام جو ہیں وہ سہولیات ایک چھت کے نیچے ملیں گی. اور جو مشینری ہے وہ بہت مہنگی ہے, مجھے پتہ ہے. میں کسان بھائیوں کی جو ہم فیڈ بیک کے لیے کالز کرتے ہیں وہ سن کے سوچتی ہوں. تو جن کو ٹریکٹر ملے انہوں نے کہا
کہ پہلے ہم ٹریکٹر کرائے پہ لیتے تھے اور منہ مانگی ہمیں جو کرایہ تھا ہم سے وصول کیا جاتا تھا. اس دفعہ ہمیں اپنا ٹریکٹر ملا ہے تو ہم اس کرائے سے جو ہے وہ بچ گئے. تو میں عاشق کو میں نے یہ کہا ہوا ہے کہ ہر تحصیل کے اندر, ہر شہر کے اندر, اسپیشلی ان جگہوں پر جہاں زراعت کے جو ہبز ہیں, وہاں پر رینٹل مشینری کے پورے جو ہے وہ بنائیں, اور جو مشینیں کاشتکار بھائیوں کو, کسان بھائیوں کو درکار ہیں وہ زیرو پروفٹ پہ ان کو وہاں سے اویلیبل ہونی چاہیے. ابھی چائنا سے ہمیں بہت زیادہ مشینری ملی ہے, تو میں نے عاشق کو پوچھا, میں نے کہا تم کیا کرو گے اس کا؟ کہتے ہم ان کو اپنے جو شعبہ زراعت جو ہے اس میں ہم استعمال کریں گے. میں نے کہا اس کو بالکل اس میں استعمال نہیں کرنا, اس کو کسان بھائیوں کو دو تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں ایک اور بات بھی کرنا چاہتی ہوں. جو کاٹن کی کراپ ہے, کاٹن کی فصل ہے, وہ پچھلے کئی سال سے, بلکہ دہائی کہہ سکتی ہوں, وہ بالکل نیچے جا رہی تھی. اور یہ پہلا سال ہے میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, کہ ارلی سوئنگ کی وجہ سے تقریباً 30 سے 40% ہماری جو کاٹن کی کراپ ہے اس میں امپروومنٹ آئی ہے, اور وہ زیادہ جو ہے وہ ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اس دفعہ کتنے بیلز ہو رہے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ؟ 6 ملین انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں ایک دفعہ پھر اپنے کسان بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی کے بہکاوے میں نہ آنا. میرا دل آپ کے ساتھ ہے. جو پنجاب حکومت میں میرے پاس وسائل ہیں وہ سارے آپ کے لیے ہیں. یہ والا سال انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی بہتر ہوگا, اور یہ والا جو سال ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بھی خوشحالی لے کر آئے گا. میں عاشق آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں, میں ساہو صاحب آپ کو شاباش دینا چاہتی ہوں, اور آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو شاباش دینا چاہتی ہوں, جنہوں نے محنت کر کے آج کسان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال کیا ہے, اس کے اندر امید کی ایک کرن جگائی ہے, اور جس میں جو زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے اس میں ایک بہت امپروومنٹ آئی ہے. تو آپ کو بہت شاباش. اور میں یہ وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میرے کسان بھائی نہ صرف اور زیادہ خوشحال ہوں گے, بلکہ پاکستان جو ہے, پنجاب جو ہے, وہ زراعت کے شعبے میں بھی سب سے آگے نکلے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی کمائی میں, آپ کی محنت میں, آپ کے گھروں میں برکت عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. کسان خوشحال, پنجاب خوشحال. محکمہ زراعت, حکومت پنجاب.